بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آرٹیکل 20 میں شروع کروں گا کہ فیکٹس وچ آر دی اوکیژن کاز اور افیکٹ آف فیکٹس ان ایشو. فیکٹس وچ آر دی اوکیژن کاز اور افیکٹ immediate or otherwise of relevant facts or fact in issue or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction or relevant fact. It's a very interesting. میں اس کو دوبارہ کہوں گا. اس میں 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ہے کہ وہ فیکٹ جو کسی کے وقوع پذیر ہونے میں مدد دیں، جو اوکیژن ہو، واقعہ ہوں، فی الواقعہ ہوں، جو ان ایگزسٹنس ہوں، جو آئے ان بینگس واقعہ ہو جائیں. آگے ہے کاز اور افیکٹ. یہ ہے کاز اینڈ افیکٹ کو آپ یہ علم نفس سائیکالوجی کی ہے جس کو علت اور معلول کہتے ہیں. ہر معلول، ہر جو افیکٹ ہے اس کی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے، علت ہوتی ہے، اور کوئی معلول علت کے بغیر نہیں ہے. ایوری افیکٹ از نو وانٹ some cause. Without cause there is no existence of any وہ فیکٹ. اس کی معلول کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ محتاج ہے ہر کسی علت کا. آگے ہے جی وہ جو کاز اینڈ افیکٹ ہے وہ کس کی ہے؟ دیٹ مسٹ پرٹین ٹو دی فیکٹ ان ایشو. اور وہ فیکٹ وچ آر دی اوکیژنس کاز اینڈ افیکٹ امیجیٹ، جو امیجیٹ اس کے کسی فیکٹ کے فوراً بعد واقعہ ہو جائیں، یا ادروائز ریلیونٹ فیکٹ سے ان کا کوئی تعلق ہو، یا ان کا فیکٹ ان ایشو سے کوئی تعلق ہو، اور فیکٹس ان ایشو وچ کانسٹیٹیوٹ دا اسٹیٹ آف تھنگس، یا ایسے فیکٹ سے. فیکٹ ان ایشو کا پتہ ہے نا آپ کو کیا آتی ہے ڈیفینیشن اس کی؟ نہیں. فیکٹ ان ایشو مین which is the pivotal point, which is the moot point before the court of law, which is a fact in controversy for which the court has to give a judgment, a decision. That is called the fact in issue, main controversial point between the parties, for which either party have to adduce the evidence. تو یہ وہ ہوگا کہ جو کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کے لیے اس کی کاز اینڈ افیکٹ، علت اور معلول ہو، کو اوکیژن ہو کہ وائی دیٹ ہیپن، اور امیجیٹ اس فیکٹ ان ایشو سے یا ریلیونٹ فیکٹ سے، یا کیسے ادروائز ریلیونٹ فیکٹس کے امیجیٹ ہو یا فیکٹ ان ایشو کے ہو. اور پھر اور کیا بات کریں؟ وچ کانسٹیٹیوٹ دا اسٹیٹ آف تھنگس. یہ میں نے اسٹیٹ آف تھنگس بھی بتایا تھا جب ہم نے فیکٹ کی ڈیفینیشن کی تھی. فیکٹ از اینی تھنگ، اسٹیٹ آف تھنگ، ریلیشن آف تھنگس. اب اس میں جو دی کرکس آف دس آرٹیکل از کہ دیر مسٹ بی سم اوکیژن. نمبر 2 دیر مسٹ بی سم کاز اینڈ افیکٹ، بیکاز ان دس ورلڈ، دنیا آب و گل میں کوئی واقعہ ایسا نہیں جس کی کوئی علت اور معلول نہ ہو. نمبر 3 اس کی اسٹیٹ آف تھنگس جو ہے جس سے وقوع پذیر ہونا ہے، وہ ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے. کیا اس سے جب کوئی واقعہ ہوا ہے اس سے امیجیٹ یا اس کے بعد، وہ کس وجہ سے ہوا، وچ کانسٹیٹیوٹ دیٹ افیکٹ، وہ کیوں وقوع پذیر ہوا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو واقعہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کاز اینڈ افیکٹ ہونی چاہیے، پھر اس کے امیجیٹ پہلے یا بعد میں کہ وہ جس کی بنیاد پر وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے وہ بھی ہونی چاہیے. تو ان تمام کو ملا کر یہ اوکیژن، کاز اینڈ افیکٹ، اور تیسری جو ان کا وقوع پذیر ہونے میں جو ٹائم ہے، اور اسٹیٹ آف تھنگس کہ وہ سارے کے ساری جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، جو سارے واقعات ہیں، ان کا آپس میں کیا کنیکشن تھا، وہ کیوں ہوا ہے. وہ دیر مسٹ بی سم چین اینڈ لنک بٹوین دوز تھنگس. اب اسی کو میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں گا. اگزامپل ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ یہ جی لاسٹ سین ایویڈنس،
لاسٹ سین ایویڈنس وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ یہ گواہی دے کہ میں نے مقتول کو اس بندے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ ریلیونٹ ٹائم اس کے قتل ہونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا، اس کے کہتے ہیں امیجیٹ پہلے یا بعد میں، وہ کہے کہ میں نے دیکھا تھا اور جو ہی اسے دیکھا پھر نے سنا کہ وہ قتل بھی ہو گیا۔ اب ریزنیبل انالوجیکل ڈیڈکشن یہ ہوگی جس کو اب ہم کہتے ہیں استخراجی لاجک، کہ اس کے مطابق یہی ایک منطق ہوگی کہ جس بندے کے ساتھ گیا ہے امیجیٹ اس کے بعد وہ قتل ہو گیا تو اس بندے نے نہیں مارا ہوگا، تو وہ اس کے لیے پھر لا نے کہا کہ ایز اے رول آف پروڈنس وہ اتنی معتبر شہادت نہیں ہے، وہ ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس ہے، اس کو نہیں ماننا چاہیے جب تک کوئی انڈیپینڈنٹ اس کی کرابوریشن تھرو سم انپیچبل سورس ہونی چاہیے، بڑے اسٹرانگ ذرائع سے، معتبر ذرائع سے ان کی تائیدی شہادت آنی چاہیے، پھر اس پہ اور عدالت کو اس کو بڑا ایز اے گاڈ، ایز اے کاشیس ہو کے دیکھنا چاہیے۔ یہ رول آف لا نہیں، اٹس اے رول آف پروڈنس ہے، لیکن تاکہ میکسیمم اس کو ایٹ گاڈ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی اتنی معتبر نہیں ہوتی، صرف دیکھا ہے۔ تیسری ہے کوئی کسی کے جوتے مل جائیں جائے وقوع سے، کسی کی گھڑی مل جائے، کوئی شناختی کارڈ مل جائے، وہ بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی نے مینوپولیٹ تو نہیں کر لی ہے، کیا ثبوت ہے یہ گھڑی اس وقت اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی۔ چلو جوتی چار تو وہ ہر آدمی پہنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جوتی اسی بندے کی ہے، یا یہ فٹ ٹریکرز جو ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ پاؤں کے نشان دیکھ کہتے ہیں یہ فلاں ملزم کا ہے، یہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے جو بڑی ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس ہے، اس کی انڈیپینڈنٹ آنکھیں بند کر کے نہیں مان لینی چاہیے، اس کے لیے بڑی اسٹرانگ ایویڈنس چاہیے تھرو سن انپیچبل تائیدی شہادت، تاکہ جو میکسیمم کو ڈاؤٹ which is lurking into the mind of the honorable court, it should be removed. تو ایز اے کاشیس، ایز اے رول آف پروڈنس اس کو ماننا چاہیے۔ یہ ہے لاسٹ سین ایویڈنس کی اس میں بڑی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وقوع ہونے سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کیوں ہوا ہے، وہ تو یہ کیوں میں جب کہہ رہا ہوں تو ایک موٹو اور چیز ہے، یہ ہے کہ وہاں جب کوئی میلے میں جائے گا، میلہ ہوگا تو بدلا جائے گا نا، اگر میلہ ہی نہیں ہے تو لے جانا کیوں ہے؟ اگر کسی نے کار خریدنے ہے تو اس کو کار کی ضرورت ہوگی تو خریدے گا، اگر ایک بندے کے ذرائع نہیں ہے کار خریدنے کی، وہ کہتے ہیں میں نے کار خریدنے جا رہا ہوں، تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اٹس اے ڈاؤٹ فل پیس آف ایویڈنس۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس کی یہ ایک بڑی اسپرٹ ہے کہ یہ چین ہوتے ہیں، یہ چین مکمل ہونی چاہیے، اور بندے کی جو ہے نا گناہ گاری، انوسینس، that the guilt of the accused must be compatible with the innocence of the accused person. اس کی ہر حال میں irresistible conclusion نکلنا چاہیے کہ سوائے گلٹ کے اور کوئی چیز نہ نکلے، اس کی ایک چین وہ مقتول کے ساتھ ہونی چاہیے اور دوسرا چین کا سرا قاتل کے گردن میں ہونا چاہیے، پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ the chain is complete، پھر وہ کہے گا کہ یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے، ورنہ یہ ایک پروگریشن ہے، اس میں ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس میں تصدیقی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ آپس میں پروگریس کر رہے ہیں، اس میں اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی تو وہ چین مکمل ہوتی جائے گی، تو اس کو ہر حال میں اس کی جو بندے کی گناہ گاری ہے یا انوسینس ہے، وہ دیٹ مسٹ بی کمپیٹیبل ود دا گلٹ آف دی ایکیوزڈ پرسن۔ ہر حال میں irresistible کنکلوژن یہ ہونا چاہیے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اس کو مارا ہے، تو اس کو یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کی ایک چین ہے، لہٰذا سرکمسٹانشل ایویڈنس جب تک اس کا ایک سرا ملزم کے گلے میں اور ایک سرا اس کا ڈیڈ باڈی سے ہو، اس وقت تک نہیں ماننا چاہیے۔ اگر ایک بھی اس پوری زنجیر میں ایک بھی لنک خراب ہو تو وہ ایویڈنس کو نہیں ماننا چاہیے۔ اب اس میں السٹریشن ہے تو نمبر اے ہے دا کوشچن از ویدر اے رابڈ بی۔ اب یہ کوشچن ہے کہ کیا اے نے بی کے ساتھ رابری کی ہے۔ اب جو ریلیونٹ فیکٹ ہے وہ یہ ہے، دی فیکٹ شارٹلی بیفور دا رابری بی وینٹ ٹو افیئر ود منی ان ہز پوزیشن۔ اب بی صاحب جو ہے نا وہ رابری ہونے سے پہلے کسی میلے میں گئے ہیں جی،
جو اور پیسے ان کے پاس تھے. اینڈ ہی شوڈ اٹ اور مینشن دا فیکٹ دیٹ ہی ہیڈ اٹ. یا تو اس نے کسی کو پیسے دکھائے ہیں اور یا کسی کو اس نے کھایا کہ میرے پاس پیسے ہیں ٹو تھرڈ پرسن. تو وہ جو اس کو تیسرے آدمی کو پیسے دکھانا یا یہ کہنا کہ میرے پاس پیسے ہیں, یہ ہے ریلیونٹ فیکٹ. کہ ایک کے ساتھ اے رابڈ بی, کہ کیا اے نے بی کو لوٹا ہے تو بی میلے میں گئے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, وہ انہوں نے پیسے کسی کو دکھائے ہیں یا کسی کے سامنے کہا کہ میرے پاس ہیں, تو اس کا دکھانا اور کہنا یہ ریلیونٹ فیکٹ ہوگا. نمبر بی ہے, تو کوشچن از ویدر اے مرڈرڈ بی. اب یہ ہے کہ کیا اے نے بی کو قتل کیا کہ نہیں کیا. مارکس آن دی گراؤنڈ پروڈیوس بائی اسٹرگر ایٹ اور نیئر دا پلیس ویئر دا مرڈر واز کمیٹڈ آر ریلیونٹ فیکٹس. اور اس میں ریلیونٹ فیکٹ یہ ہوں گے کہ جہاں قتل ہوا ہے, اب آگے نہیں بات مقیر والی, کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس کے پاس اس جگہ پہ کوئی سائن آف اسٹرگل ہوں گے بیچارے کو. جب کسی کو پکڑ کے وہ مارا ہے, اس نے ہاتھ پاؤں مارا ہوگا, اس کے پاؤں کے نشان ہوں گے, اس کے کونیوں کے نشان ہوں گے, اس ہاتھ میں کوئی گاز ہوگا, کوئی نہ کوئی چیز ہوگی, کوئی چیز کپڑا ہوگا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا. تو وہ اس کی جو اسٹیٹ آف تھنک ہوگی نا اس وقت, اس کی حالت وہ بتائے گی کہ اس حالت میں تھا جب اس نے کو رجسٹ کیا ہے. تو وہ جو آگے پیچھے نشان ہوں گے اسٹرگل کے, وہ بھی سارے ریلیونٹ فیکٹ ہوں گے. آ گیا سی, دا کوشچن از ویدر اے پوائزن بی. اب اس میں جو اسٹیٹ آف بیز ہیلتھ ہے اس زہر دینے سے پہلے وہ کیسی تھی. ہی واز اے فیبل ہیلتھ, اے مین آف اے فیبل ہیلتھ, ہی واز اے مین آف اے روبسٹ ہیلتھ, ویدر ہی واز پوزیسنگ اے ویری ساؤنڈ ہیلتھ. اس کی کیسی تھی اس کی عادت زہر سے پہلے. اور اس کے بعد اے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ہیبٹس کیا ہے. اس کی ہیبٹس کے معلوم ہوگی تو تبھی وہ موقع جائے گا نا, کب اس کی ہیبٹ یہ ہے, یہ کھاتا ہے, یہ پیتا ہے, زیادہ فلاں چیز کا شوقین ہے. تو جس کا وہ شوقین ہوگا اس میں زیادہ ایزیلی وہ ایڈمنسٹر کرے گا زہر. تو یہ بھی ریلیونٹ فیکٹ ہوگا, اس کی ہیبٹ, اس کی صحت, اور اس کی ہیبٹ اس کو پتہ ہونا کہ اس کی کیا دل من بھاتا کھانا کون سا ہے, کون سی ہیبٹ ہے اس کی جس کے تحت وہ کسی چیز کو مرغوب طریقے سے پسند کرتا ہے. تو وہ سارے ریلیونٹ. تو یہ تین چیزوں کو ڈیل کرے گا. یہ نہیں ہوگا وہ اسٹیٹمنٹ ریلیونٹ نہیں ہے یا نہیں ہے, اس کی ریلیونسی کو نہیں وہ چھیڑے گا. یہ آپ کی سول اور کرمنل میں دونوں میں واضح طور پہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے. موٹیو کو, نمبر 2 پریپریشن کو, اور نمبر 3 کانڈکٹ کو. پھر ہے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ اور ایکٹ کو ہم انٹرمنگل نہیں کریں گے, اس کو بھی میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں.